حقیقت امر یہ ہے کہ ان ہستیوں کی اصل شان اور اصل مرتبے کو سمجھنا ہمارے لیے غیر ممکن ہے، اور اس کے لیے میں ایک عقلی اصول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کمال کی منزل سے نقص کو سمجھنا ممکن ہے، مگر نقص کی منزل سے کمال کو سمجھنا یہ ممکن نہیں۔ اس کی روزمرہ کی مثال یہ ہے کہ جو کامل عمر کی منزل تک پہنچ گیا، پیری کے دور تک آ گیا، وہ جانتا ہے کہ جوانی کیا تھی، اور جوان جانتا ہے کہ بچپنا کیا تھا، لیکن بچہ صحیح تصور نہیں کر سکتا کہ شباب کیا ہوگا۔ کمال کی منزل سے نقص کو سمجھنا آسان ہے، مگر نقص کی منزل سے کمال کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری مثال، جب ہم جاگتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا، سو رہے تھے، لیکن سوتے میں یہ تصور کہ ہم جاگیں گے تو یہ ہوگا، یعنی جاگنے میں سونے کو سمجھ سکتے ہیں، مگر سوتے میں جاگنے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت تو اسی کو ہم بیداری سمجھتے ہوتے ہیں۔ اور اب موضوع وہ نہیں ہے، مگر ضمناً کہہ دوں کہ جیسے اس عالم خواب میں ہم اس بیداری کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح اس دار دنیا کی بیداری میں آخرت کے دور کی بیداری کو نہیں۔ تو بس دو روزمرہ کی مثالیں اس عقلی حقیقت کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ منزل کمال سے نقص کو سمجھنا ممکن ہے، مگر منزل نقص سے کمال کو سمجھنا ناممکن ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جمادات کیا ہیں، نباتات کیا ہیں، حیوان کیا ہے، اور پھر انسان کسی حد تک سمجھتا ہے کہ کیا ہے، لیکن جماد نہیں جان سکتا کہ نباتات کیا ہیں، اور نباتات نہیں جان سکتے کہ حیوان کیا ہے، اور حیوان نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کیا ہے، اور عام انسان نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کیا ہے۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ عام انبیاء نہیں سمجھ سکتے کہ خاتم الانبیاء کیا ہے۔ اب کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا، عقلی اصول بھی ہے اور اس کو یہاں مثالوں سے بھی ثابت کر دیا گیا کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس منزل کو، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ ہم انبیاء نہیں سمجھ سکتے خاتم الانبیاء کی منزل کو۔ تو پھر یہ شان رسالت پر جو تقریر ہوتی ہے، جو ان کے مراتب کو بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ پھر کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، پھر یہ کیا بیان کرنا مقصود ہے؟ تو اب اس کے لیے پھر ایک روزمرہ کی مثال عموماً میں کوئی منطق فلسفے کی بوجھل باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کیا کرتا ہوں، تو ایک روزمرہ کی مثال ہے کہ آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال دیجئے تو سوئی اس سمندر کو اپنے میں لے نہیں سکتی، سمندر اس میں سمائے گا نہیں، مگر جتنا اس کے ناکے میں وسعت ہے اتنا تو سمندر آ ہی جائے گا۔
بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہماری تمام کوششیں چاہے تحریری ہوں چاہے تقریری ہوں اور ہم سے بلند پایا افراد اور وہ کوشش کریں تو اس کی حقیقت یہی ہے اور یہی آپ سے مطالبہ ہے کہ اپنی کشتی ذہن کو کمالات محمد مصطفیٰ کے سمندر میں ڈال دیجئے، پھر جتنی ظرف میں وسعت ہے اتنا کریں۔ اور اب اس کے لیے بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے، جو سلسلہ میں نے عرض کیا، جمادات نہیں سمجھ سکتے کہ نباتات کیا ہیں اور نباتات نہیں سمجھ سکتے کہ حیوان کیا ہے اور حیوان نہیں سمجھ سکتا کہ انسان کیا ہے اور عام انسان نہیں سمجھ سکتا کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں، انبیاء نہیں سمجھ سکتے کہ خاتم الانبیاء کیا ہیں۔ تو اب اسی کا لازمی نتیجہ اس کے بعد ایک اور قوی ہے، اور وہ حدیث پیغمبر سے ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء بھی بارگاہ الہی میں کہتے ہیں ما عرفنا کا حق معرفتک، اے پروردگار ہم نے تجھ کو ویسا نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے۔ صلوات بھیجیے تو وہ فرما رہے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے تجھ کو ویسا نہیں پہچانا جیسا پہچاننا چاہیے، مگر پھر بھی یہ ایک دینی حقیقت ہے کہ معرفت الہی حاصل کرنا ہر بندے پر واجب ہے، ہر بندے کو لازم و واجب ہے، فریضہ ہے اس کا کہ وہ معرفت الہی حاصل کر لے۔ تو جب ناممکن بات ہے تو حکم کیسا ہے کہ حاصل کرو، تو بس حکم اتنے کا ہے جتنا میں نے کہا ممکن ہے، اور جو حق ہے اسے رسول کہہ رہے ہیں کہ ناممکن۔ بس جس طرح معرفت الہی حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے، یہاں تک کہ یہ بھی قید نہیں کہ عالم پر فرض ہے، جاہل پر فرض نہیں، جتنا جس کی بساط ہو اتنا اس کو سمجھنا۔ تقلید اصول دین میں حرام ہے، حق کو حق خود اپنے عقل سے اپنے ضمیر سے سمجھنا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ فلسفی اپنی زبان میں اپنے معیار پر دلائل قائم کرتا ہے، اور معمولی انسان وہ بوہیا اس نے اپنے معیار پر دلیل قائم کر لی تھی۔ کسی نے کہا تم نے اپنے خدا کو کاہے سے پہچانا؟ اس نے کہا اسی اپنے چرخے سے، جب تک میں چرخہ چلاتی رہتی ہوں چلتا رہتا ہے، ادھر میں رکی اور چرخہ رک گیا تو یہ ذرا سا چرخہ تو بغیر میرے چلتا نہیں، اور یہ کائنات کا چرخہ بغیر کسی چلانے والے تو وہی بات جو فلسفی اپنی زبان میں بہت ہی گہرے انداز میں کہتا ہے، اسی کو اس نے اپنے معیار کے اوپر اپنی زبان میں اپنے عقل کے مطابق کہہ دیا۔ تو اس لیے وہاں معرفت الہی جو حاصل کرنا واجب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ارسطو والے دلائل سے معرفت حاصل کرے، افلاطون والے دلائل سے معرفت حاصل کرے، نہیں، جو اس کو مطمئن کر سکے، جو دلیل وہ اس کے لیے وہی ہے۔ تو معرفت الہی واجب، یہ ایک حقیقت دینی ہے مسلم، اگر ممکن نہیں بالکل تو واجب کیوں کر ہے؟ اور پھر وہ حدیث تو برابر آپ کے گوش زد ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے امام زمانہ کی معرفت نے حاصل نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت دنیا سے گیا۔ تو اب معرفت واجب جب ہے تو ممکن ہے، جبھی تو واجب ہے، اگر ممکن نہ ہوتی، ہمارا خدا عادل ہے، ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا، تو بس ناممکن اس حد تک ہے کہ حق معرفت، اور ممکن اس حد تک ہے جتنی اپنی بساط ہے۔